Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تخلیق آدم علیہ السلام میں انسانیت کے کئی راز چھپے، اس لیے آدم علیہ السلام کے واقعے کو ہم جتنی دفعہ بھی پڑھتے ہیں نئے نئے پہلو ہمارے سامنے آتے۔ اسی بات کو لے کر آج آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق آدم علیہ السلام سے ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہے، اور خاص طور پر اس بات سے ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اولاد آدم مختلف رنگوں میں ہے۔ بعض کا رنگ کالا ہے، بعض کا سفید ہے، بعض کا پیل کلر جسے آپ کہتے ہیں اس طرح کا ہے، پیلاہٹ ہے، کسی میں لالی ہے، کسی کے اندر مٹیالہ پن ہے۔ یہ کیا وجوہات؟ دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ جو بعض تفسیر کی کتابوں میں بھی آتا ہے، اور شاید پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، لیکن آج اس واقعے کے ساتھ کچھ اور تفصیلات بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانی چاہی، تو زمین نے اس کا سبب پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ مجھ سے مٹی اکٹھا کر رہے ہیں آپ؟ یاد رکھو کہ جیسے ہم اور آپ گویائی رکھتے ہیں، اسی طرح ہر شے گویائی رکھتی، ہر شے بولنے کی طاقت رکھتی، بات چیت کر سکتی ہے۔ ہمیں ہر شے کی بات چیت سمجھ میں آ جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور جس چیز کی بات ہمیں سمجھ میں نہ آئے وہ چیز بات نہیں کر سکتی، اس سے بڑی بے وقوفی کی بات کوئی نہیں۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پتھر، پہاڑ یہ تو نان لیونگ تھنگز ہیں، لیکن میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ پہاڑ نان لیونگ تھنگز ہماری فہم کے مطابق ہیں، لیکن پہاڑ بھی گفتگو کرتے ہیں، پہاڑ بھی احساس رکھتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے نبی نے کیا کہا تھا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے، ہم اس سے محبت رکھتے ہیں، یعنی پہاڑ کے اندر فیلنگز بھی ہیں، پہاڑ کلام بھی کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل، حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھا کرتے تھے تو میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ پہاڑوں کی کیفیت ہوتی، کنکریوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ کنکریوں کا تسبیح پڑھنا، اس طرح پتھر کا حضور پر سلام بھیجنا۔ تو کنکر، پتھر، پہاڑ، ان سب کے بارے میں طویل روایات موجود۔ پتھر کا موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگنا، تو اسی طرح جو ہے زمین بھی گویا ہوتی ہے، جیسے سورج عرش کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اب کیسے سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ضروری تو نہیں ہے نا جسے ہم سجدہ سمجھتے ہوں وہی سجدہ ہو۔ تو بہرحال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانی چاہی، تو زمین نے اس کی وجہ پوچھی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ تو زمین کہنے لگی میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے، کیونکہ دیکھیں نا زمین کی بھی تو رسپانسبلٹی ہے کہ زمین نے بھی تو اپنی حفاظت کرنی، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب تک زمین کے لیے کسی خلیفہ کا نفاذ نہیں ہوا تھا۔ خلیفۃ الارض حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین کا خلیفہ بنایا گیا تو مطلب کیا تھا کہ ایک کیئر ٹیکر ہوگا زمین کا، سم کیئر ٹیکر۔ اس سے پہلے دوسری مخلوقات تھیں جو زمین کی کیئر ٹیکر۔ خلیفہ کا مطلب ہی بعد میں آنے والا ہوتا ہے، عربی میں خلف کہتے ہیں نا، جو پیچھے ہو۔ تو خلیفہ جو بعد میں آئے تو بعد میں وہی آئے گا نا کہ آگے بھی کوئی ہو۔ اچھا، پھر اسی طرح جنات سے پہلے بھی حنون بنون کا ذکر ملتا ہے، اس پر بھی میں نے کبھی آپ سے تھوڑی بہت بات کی تھی، اور بھی اللہ کی مخلوقات ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام کی تخلیق سے پہلے زمین خود رسپانسبل تھی اپنی کیئر ٹیکنگ کے لیے، اس لیے اس نے کہا کہ میں آپ کو کیسے اجازت دے دوں کہ جب میں رسپانسبل ہوں اپنی چیزوں کی، تو آپ کو کیسے اجازت دے دوں کہ مجھ میں خرابی کریں، کمیاں کریں؟ کیا مجھے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ وہ اپنے طریقے سے سوچ رہی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ نہیں تھی کہ زمین خدا کے حکم کی خلاف ورزی کرنا چاہتی تھی، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم، بلکہ وہ اپنی رسپانسبلٹی کے تحت ایسا کہنے لگی۔ تو جب وہ کہنے لگی کہ میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ بات سنی کہ خدا کی پناہ میں آ گئی ہے تو واپس لوٹ آئے اور عرض کی کہ اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں تیرے نام، تیرے پاک نام اور تیری عزت کا ادب کرتے ہوئے واپس آ گیا ہوں اور اسے پناہ دے دی۔ سمجھ آئی بات آپ؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں دیتی، اس نے کہا میں رب کی پناہ میں آتی ہوں اس چیز سے کہ کچھ خرابی پیدا کروں اپنے اندر یا کرنے دوں۔
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پر رحمت کی صفت غالب آ گئی اور انہوں نے چھوڑ دیا اسے، اور انہیں حیا آئی اس چیز سے کہ میں کام. تو اس بات کو میں اس لیے کھول کھول کر ایکسپلین کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. یہ روایت آپ نے شاید پہلے سنی بھی ہو، پڑھی بھی ہو، لیکن میں اس کو یوں ایکسپلین اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ لوگ کہتے ہیں آپ اتنی باریکی میں کیوں جاتے ہو، اتنا وقت لگا دیتے ہو ایک چھوٹی سی بات پہ. میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ اگر میں اسے یہاں ایکسپلین نہ کروں تو پھر آپ کے 100 سوال ہوں گے، پھر ان 100 سوالوں کے جواب میں مجھے کمنٹ لکھنے پڑیں گے، ویڈیوز بنانی پڑیں گی. تو ایک ہی دفعہ ذرا تفصیل سے بات ہو جائے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس آ گئے اور اسے پناہ دے دی. کہنے لگے تو اللہ عز و جل نے اب حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیج، وہی انہی احکامات کے ساتھ. تو جب وہ وہاں گئے اور انہوں نے اس عمل کو کرنا چاہا تو زمین نے کہا، وہی بات لوٹائی، وہی بات کہی کہ میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے. تو حضرت میکائیل علیہ السلام جو ہے انہوں نے بھی وہی معاملہ کیا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا تھا. واپس اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور عرض کیا وہی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا تھا. پھر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ایز اٹ از پیش آیا. وہ بھی واپس آ گئے اور وہی عرض کیا جو حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے عرض کیا. اب اللہ عز و جل نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیج، جو ملک الموت، ابھی تک وہ ملک الموت نہیں بنے تھے، صرف عزرائیل کے نام سے تھے. تو عزرائیل علیہ السلام کو جب بھیجا تو جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں. تو تم اللہ کی پناہ مانگتی ہو تو میں بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. تو چنانچہ اب جب انہوں نے بھی اللہ کی پناہ مانگی تو اب زمین جو ہے اب وہ اپنی بات پر ذرا پیچھے ہٹ گئی. اس نے اجازت دے دی کہ اٹھا لو پھر مجھ سے مٹی، جب تم اللہ کی پناہ میں آ گئے ہو تو میں پیچھے ہٹ جاتی ہوں، میں اپنے موقف بدل دیتی ہوں. تو چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے لی تو اللہ پاک نے روح قبض کرنے کا کام بھی انہی کے ذمہ لگا لیا کہ تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے، تم ہی اس کو ملانا اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھنی. تم نے مٹی اٹھائی نا یہاں سے جس سے تخلیق آدم ہوگی، پھر آگے آدم کی اولاد بنے گی، اس میں پھر روح پھونکی جائے گی، روح پھونکنے والے فرشتے ہوں گے، لیکن روح کو جسم سے الگ کرنا بھی تمہارا کام ہوگا. صرف مٹی اٹھانے تک کام محدود نہیں ہے، تاکہ جو مٹی تم نے اٹھائی ہے وہ مٹی واپس مٹی میں مل جائے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیونکہ دیکھو تم نے دیکھو نا، زمین نے اللہ کی پناہ مانگی تھی، یاد رکھ، انہوں نے حضرت ملک الموت نے بھی زمین نے اللہ کی پناہ مانگی تو ملک الموت نے بھی اللہ کی پناہ مانگی. اللہ نے دونوں کی پناہ کو قبول کیا. حضرت اسرائیل مٹی اٹھا لائے، حضرت آدم کی تخلیق ہوئی، آدم کی اولاد کی تخلیق ہوئی. اب جب تخلیق ہو چکی اور بشریت کا کام پورا ہو گیا زمین میں تو مٹی کو واپس زمین میں لوٹا دیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ زمین کی پناہ بھی پوری ہو گئی کہ اسے اس کی شے واپس مل گئی، اس کی خرابی پوری ہو گئی. اور اب زمین کو بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ جو کچھ لیا جا رہا ہے وہ واپس لوٹا دیا جائے گا. تو اس تمام تفصیلات کو میں آپ سے جو ذکر کر رہا ہوں وہ تفسیر نعیمی سے ذکر کر رہا ہوں. اس کے پارہ نمبر 1 میں سورہ بقرہ کی آیا نمبر 30 کے تحت، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ 225 پر. اسی طرح تفسیر نعیمی کے علاوہ تفسیر عزیزی کی جلد نمبر 1 صفحہ 336 پر بھی یہ روایت آتی ہے، اور دیگر اور کتابوں میں بھی آتی ہے. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مٹی اٹھائی تو کتنی قسم کی مٹی اٹھائی؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد پاک آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی سے پیدا کیا، اور وہ مٹھی کیا تھی کہ جو تمام روئے زمین سے لی گئی مٹھی تھی. لہٰذا اولاد آدم زمین کے اندازے پر ان میں سرخ بھی ہیں، سفید بھی ہیں، اور کالے بھی ہیں، اور درمیانے بھی ہیں، اور نرم بھی ہیں، اور سخت بھی ہیں، اور پلید بھی ہیں، اور پاک بھی. کہ وہ ایک مٹھی مٹی ایک جگہ سے نہیں اٹھائی تھی، وہ مٹھی مٹی مرکب تھی ساری دنیا کی مٹیوں کی. اسی لیے اولاد آدم میں ہر شے کی جھلک نظر آتی ہے کہ کوئی کالا ہے تو کوئی پیلا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی درمیانے رنگ کا ہے، کوئی سخت مزاج ہے، کوئی نرم مزاج ہے، کوئی پلید ہے، کوئی اچھا ہے، کوئی پاک ہے. تو وہ مٹی کے اثر ہیں جو نظر آتے. اس روایت کو امام ترمذی نے روایت
روایت کیا حدیث نمبر 2965۔ اچھا، اسی طرح تفسیر ساوی میں آتا ہے، آپ لکھتے ہیں کہ بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو مٹی تھی وہ 60 قسم کے اس میں رنگ شامل تھے، 60 رنگ اس میں شامل تھے، 60 جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں، اور وہ تمام آپ کی اولاد میں کسی نہ کسی کیفیت میں پائے جاتے ہیں۔ تو تفسیر ساوی پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیہ نمبر 30 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 48۔ تو بہرحال یاد رکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا ہے، اور آپ کو عدیم الارض یعنی ظاہری زمین کی ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا، اس لیے آپ کو آدم کہتے عدیم الارض کی وجہ سے۔ اس قول کو تاریخ ابن عساکر میں روایت کیا گیا، ابن عساکر نے سے روایت کیا جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 375، اور آپ کی اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہتے۔ بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہوا ہوگا اور کچھ باتیں سمجھنے میں آسانی بھی ہوئی ہوگی۔ اگین آپ سے جیسے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی، درخواست کی تھی کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیا کریں، بتا دیا کریں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں، کیا اتنی تفصیلات میں جانے سے آپ لوگوں کو کہیں تاہٹ تو نہیں ہوتی؟ آپ بات سمجھانے کے لیے میں تفصیلات میں جاتا ہوں اور کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔